واجب الاحترام دوستو، رجب المرجب کی آج میرے خیال کے مطابق 12 تاریخ ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر 13 تاریخ کو اسلام کے چوتھے خلیفہ میرے اور آپ کے آقا کے داماد، وہ عظیم شخصیت جنہوں نے پرورش میرے آقا کی گود کے اندر پائی، جنہوں نے کلمہ امت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے آغوش کے اندر پڑھا، جو اسلام کے اندر بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے والے ہیں، جنہوں نے قدم قدم پر آپ کے اور میرے پیارے آقا کی مدد کے لیے عزم کیا۔ وہ جس وقت میرے آقا کوہ صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر اپنے خاص قبیلے والوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، جس وقت میرے آقا کی دعوت سننے والے میرے آقا کی قوم کے سردار بھی تھے، خاندان والے بھی تھے، بڑے بھی تھے، چھوٹے بھی تھے، جب میرے آقا نے اعلان نبوت فرمانے کے بعد اظہار نبوت کر کے یوں فرمایا تھا، اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہیں ایک رب کی جانب بلا رہا ہوں، میں تمہیں توحید کی دعوت دیتا ہوں، میں شرک سے تمہیں باز رہنے کی دعوت دیتا ہوں۔ تب میرے آقا کے آواز کے اوپر لبیک کہنے والا ایک چھوٹا سا قد والا، پتلی سی ٹانگوں والا، آشوب چشم کے اندر مبتلا رہنے والا ایک نوجوان، جس کو تاریخ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے، ان کی ولادت اس رجب المرجب کے 13 تاریخ کو ہوئی تھی۔ آج کے ان چند منٹوں کے اندر ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے پیارے آقا کے اس عظیم صحابی، اس عظیم شاگرد، اس عظیم سپہ سالار، وہ مرد کلندر کے جن کو میرے آقا کی زبان سے اپنا بھائی ہونے کا خطاب ملا، وہ مرد کلندر کے جن کو میرے آقا کی آغوش کے اندر تربیت ملی، وہ مرد کلندر کے جن کو چلنا میرے اور آپ کے پیغمبر نے سکھایا، وہ مرد کلندر کے جنہوں نے تعلیم میرے اور آپ کے آقا کے گھر کے اندر حاصل کی، وہ مرد کلندر کے جن کے بارے میں پاک پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، لوگوں میں محمد علم کا شہر ہوں اور اس علم کے شہر کا دروازہ علی المرتضی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں، نسبی اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ کے اور میرے پیارے آقا کے سکے چچا کے بیٹے ہیں، سگے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع کے اوپر انصار اور مہاجرین کے اندر آپس میں مواخات قائم کی، بھائی بھائی بنایا۔ اب ایک انصاری کے مقابل ساتھ ایک مہاجر کو بھائی بنا دیا، آخر کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ گئے، بڑے غمزدہ ہیں، بڑے پریشانی کے عالم میں ہیں، اور پریشانی کے عالم میں آقا سے فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ نے فلاں کو فلاں کا بھائی بنا دیا، آپ نے فلاں کو فلاں کا بھائی بنا دیا، آقا میں اکیلا بچ گیا ہوں، میرا بھائی کون ہے؟ آقا مسکرا کے فرماتے ہیں، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی پریشان نہ ہو، تو اس دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور کل آخرت میں بھی مجھ محمد کا بھائی ہوگا۔ یعنی آپ اندازہ کریں، ہم اگر کسی پیر کے پاس، کسی جناب والا مرشد کے پاس، کسی بڑے عالم کے پاس، کسی مقتدی کے پاس ایک مرتبہ چلے گئے نا، ایک مرتبہ ان کی زیارت کر لیں، ہم اپنی قسمت پہ رشک کرتے ہیں۔ میں نے خواجہ خان محمد صاحب کی محفل پائی ہے، میں نے پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کی زیارت کی ہوئی ہے، میں نے پیر مختار الدین شاہ صاحب کی محفل کے اندر بیٹھ کے چند کلمات سیکھے۔ ہم ان جو میرے آقا کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، ہم ان کی محفل میں بیٹھ کے اپنے اوپر رشک کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں نا اس شخصیت کے اوپر جو 4 سال کے تھے میرے آقا کی آغوش میں آتے ہیں، اور جس نے آنکھ کھولی، اپنی بلوغت کا زمانہ دیکھا تو صحن نبوت کے اندر دیکھا، جس نے چلنا سیکھا تو انگلی نبوت کی پکڑ کے سیکھا،
اور جس نے بولنا صحیح انداز میں سیکھا تو میرے پیغمبر کے صحن کے اندر سیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبوت کا سال جو آپ وسلم کو نبوت ملی ہے، پہلے سال میرے آقا نے کھل کے اعلان نہیں کیا، دوسرے سال کھل کے اعلان نہیں کیا، تیسرا سال ہے اللہ رب العزت قرآن پاک کی آیت اتارتے ہیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرا پیغمبر اب اپنی قوم والوں کو اکٹھا کرو، جو آپ کے جتنا قریب ہے نا اس کو بلاؤ اور بلا کر کے ان کو ایمان کی دعوت دو۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کو سب کو بلاتے ہیں۔ ابھی اس سال کے اندر جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک غالباً بعض نے لکھی 10 سال، بعض نے لکھی 11 سال، بعض نے لکھی 9 سال، 9 سے 11 تک کے اقوال ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کے اندر دیکھا ایک مخصوص انداز سے عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز، اب مجھے اور آپ کو تو نماز ایک کوئی عجیب چیز نہیں لگتی، کیونکہ ہم تو پیدا اس گھر میں ہوئے الحمدللہ جہاں ہم نے باپ کو دیکھا، دادا کو دیکھا، چاچا کو دیکھا، محلے میں مسجد کو دیکھا، وہ جنہوں نے معاملہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، دیکھنے کے بعد پوچھا چچا جان یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس انداز سے مخاطب کرتے یہ کیا ہے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے بٹھایا اور بٹھا کر کے ان کو ساری بات سمجھائی اور ساری بات سمجھا کے کہا بیٹا آپ بھی اسلام قبول کر لو۔ اچھا آپ اتنی اچھی عبادت کر رہے، آپ اتنی اچھی دعوت دے رہے، میں جا کے اپنے والد محترم جناب ابو طالب سے مشورہ کروں گا اور مشورہ کرنے کے بعد پھر میں کلمہ پڑھوں گا۔ گئے مشورہ کیا، یعنی کہ ایک لمبی تفصیل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 11 سال کی عمر میں، ایک روایت کے مطابق 10 سال کی عمر میں، ایک روایت کے مطابق 9 سال کی عمر میں میرے آقا کے گھر کے اندر بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ ہم کہہ سکتے ہیں اولیت کا مقام جب بھی دیکھو گے عورتوں میں تمہیں سب سے پہلا نمبر کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کرنے والی اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے گی۔ اگر مردوں میں سب سے پہلے دیکھو گے تو تمہیں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملیں گے۔ اگر غلاموں میں دیکھو گے تو حضرت زید بن حارثہ ملیں گے۔ اگر بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کرنے والے اگر ملیں گے تو حضرت علی المرتضیٰ ملیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے نا، ان کی والدہ نے ان کا نام کیا رکھا؟ ان کا نام رکھا اسد اللہ، ان کا نام رکھا اسد اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا نام اسد اللہ کیوں رکھا، اسد نام کیوں رکھا؟ ان کی والدہ کے ایک ذہن تھا، عرب کے لوگ نا اپنے باپ دادا کے نام پہ نام رکھتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ جو تھی نا، ان والدہ کے جو والد تھے یعنی نانا حضرت علی کے، ان کا نام اسد تھا۔ اسد مانا شیر، وہ چاہتی تھی نام ایسا رکھتے تھے، ہمارے ہاں تو نام ہوتا ہے نا جی فلمی ایکٹر کا نام رکھا جاتا ہے، فلاں ڈرامے میں بڑا مشہور ہیرو ہے اس کے نام پہ رکھیں گے، فلاں کرکٹر بڑے چھکے مارتے اس کے نام پہ رکھیں۔ وہ رکھتے تھے ایسا نام جس کا باقاعدہ شخصیت میں اثر ہو۔ اسد مانا شیر، اور شیر کس کو کہتے ہیں؟ جو دشمن کے اوپر حملہ کرتے، جو کبھی میدان کے اندر پیچھے نہیں ہٹتا، جو اپنا شکار خود کیا کرتے، کسی کا جھوٹا نہیں کھاتا۔ دو نسبتوں کی وجہ سے میں نے سوچا میں نام اسد رکھوں گی، ایک تو یہ کہ میرے ابا کے نام پہ ہو جائے گا، دوسرا یہ کہ میرا بیٹا بہادر بنے گا، دشمن پہ یلغار کرنے والا بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا نہیں نام علی رکھنا ہے۔ علی کس کو کہتے ہیں؟ علی علو سے ہے، علو کا معنی بلند۔ علی وہ ہوگا جو ہر جگہ پر جہاں جائے گا میرا رب اس کو بلند کرتا چلا جائے گا، دشمن کے مقابلے کے اندر جائے گا میرا اللہ بلندی عطا کرے گا۔ علی پھر وہ ہوگا کہ جس وقت اسلام قبول کرنے کی بات آئے گی بچوں کے اندر بھی سب سے بلند ہو کر سب سے پہلے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کرنے والا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر حضرت علی کا یہ مقام ہے۔ دو شخصیت ایسی ہیں آپ یقین کریں کہ جن کے پاؤں کی ایڑی کے اوپر میرے آقا نے اپنا لعاب دہن لگایا ہے، اور دو شخصیتیں ایسی ہیں جن کو میرے آقا نے آنکھ مبارک کے اوپر اپنا لعاب دہن لگایا ہے۔ وقت نہیں ہمارے پاس، صرف 5 منٹ ہے، توجہ کیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاؤں مبارک ایڑی مبارک پر میرے آقا کا لعاب لگا ہے، اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی پاؤں مبارک کے اوپر میرے آقا کا لعاب لگا۔ واقعہ ایک ہی ہے اور معاملہ ایک ہی ہے۔ میرے آقا ہجرت کے موقع کے اوپر جا رہے ہیں، ایک کو ساتھ لے کر کے جاتے ہیں، ایک کو گھر پہ چھوڑ جاتے ہیں۔ توجہ کرنا، توجہ کرنا،
میرے پیغمبر کی زندگی بتاتی ہے، اور لوگوں جس کو میں ساتھ لے کر کے جا رہا ہوں میں محمد اس پر بھی بھروسہ کرتا ہوں، اور جس کو اپنے بستر پر لٹا کر کے جا رہا ہوں لوگوں میں اس پر بھی بھروسہ کرتا ہوں، اور لوگوں جس سے میں نے بیٹی لے لی ہے میں نے اس کو بھی عزت دی ہے، اور لوگوں جس کو میں نے بیٹی دے دی ہے میں نے اس کو بھی مقام دیا ہے، اور لوگوں میرے بعد تم ان دونوں کے درمیان فرق نہ کرنا، میں نے اس کو بھی مقام دیا، میں نے اس کو بھی مقام دیا، جس سے بیٹی لے لی ہے اس کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے، اور جس کو میرے پیغمبر نے بیٹی دے دی ہے اس کو علی المرتضی کہا جاتا ہے۔ ہجرت کا موقع ہے، میرے آقا تشریف لے جا رہے ہیں، ابو بکر میرے رب نے حکم دیا تو میرے ساتھ چلے گا۔ آقا پھر کیا کروں؟ بس چلو ٹائم نہیں ہے، نکل پڑے، میں سارا واقعہ چھوڑ رہا ہوں۔ آقا آپ کے گھر میں کون ہوگا؟ دشمن نے تو گھر کا محاصرہ کیا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں پیچھے اس کو چھوڑ کر کے آیا ہوں جس کو میرے رب نے شیر خدا کہا ہے، میں پیچھے اسے چھوڑ کر کے آیا ہوں جس کو علی المرتضی کہا جاتا ہے، میں پیچھے اسے چھوڑ کر کے آیا ہوں جس کا لقب المرتضی ہے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا نا، اے علی جب تو میرے پیغمبر کے بستر کے اوپر سویا تھا، جب تو نے رات میرے پیغمبر کے بستر پہ گزارا، آقا نے اپنے بستر پہ لٹایا، اپنی سبز رنگ کی چادر دی، علی ساری رات اس کے اوپر سو جانا، صبح اٹھنا اور قبا کے مقام پر آنا، اللہ آپ کو اور مجھے قبا مسجد دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا قبا مسجد، وہ مقام آج بھی موجود ہے جہاں میرے پیغمبر کی جا کے سواری بیٹھی تھی، نشان لگایا ہوا انہوں نے۔ آپ جا کے دیکھیں، میرے آقا وہاں پہ انتظار فرما رہے ہیں، پورا واقعہ نہیں بتا رہا۔ حضرت علی کو فرمایا، علی تو صبح ہو کر لوگوں کی امانتیں واپس کرنا، سب کی امانتیں واپس کر کے، جب تک تو مجھ محمد کو قبا کے مقام پر نہیں نہ آ کے ملے گا میں محمد مدینہ میں داخل نہیں ہوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح اٹھے، سب کے سامان دیے، سامان دے کر کے پیدل چلے مکہ سے مدینہ پہنچے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے نا، سفر وہی ہے، توجہ کرنا، توجہ، سفر وہی ہے۔ پیغمبر مکہ سے نکلے، غار ثور کے اندر پہنچے، صدیق اکبر نے غار کی صفائی کی ہے، حضرت آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جھولی کے اندر لٹا کر کے میرے صدیق اکبر نے سلایا ہے، پھر وہ ناگ آیا تھا، صدیق اکبر کے پاؤں پہ ڈنگ مارا ہے، صدیق اکبر کی آنکھ سے آنسو نکلا، میرے پیغمبر کے چہرے پر گرا۔ آقا پوچھتا ہے صدیق کیا ہوا؟ یا رسول اللہ کچھ نہیں کچھ تو ہوا ہے، یا رسول اللہ پاؤں پہ کسی نے ڈنگ مارا ہے۔ آقا فرماتے صدیق پاؤں میری طرف لیا، میرے آقا اپنا لعاب نکالتے ہوئے صدیق کی ایڑی پہ لگایا، پیغمبر کا لعاب لگنے کی دیر تھی، سارا درد اسی وقت ختم ہو گیا، صدیق بالکل صحیح سالم۔ اچھا جی، میرے آقا مدینہ پہنچ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ لمبا سفر کر کے واپس ہے۔ آقا پوچھتے ہیں، علی راستے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ یا رسول اللہ نہیں کچھ تو ہوا ہوگا، بس یوں نظر پڑی میرے آقا کی پاؤں پر، آقا اور تو کچھ نہیں۔ لمبا سفر کیا، پہاڑوں پر چلا، جوتے ٹوٹ گئے، پیدل چلنے کی وجہ سے آقا میرے پاؤں کے اندر چھالے پڑے، آقا وہ چھالے پھٹ گئے، خون نکلا، آقا بس یہ پاؤں کے اندر تکلیف ہے۔ آقا فرماتا ہے نہیں پاؤں میرے پاس لے آؤ، آقا فرماتا ہے نہیں پاؤں میرے پاس لے آؤ۔ سفر ایک ہی ہے، اسی سفر میں صدیق اکبر کے پاؤں پہ بھی پیغمبر کا لعاب ہے، اور اسی سفر میں علی المرتضی کے پاؤں پہ بھی پیغمبر کا لعاب ہے۔ میرے آقا لعاب لگاتے ہیں، علی فرماتے ہیں جیسے لعاب لگا میرے اللہ نے اسی وقت میرے پاؤں کو شفا عطا فرما دی۔ آئین آپ ذرا تاریخ سے پوچھتے ہیں، اے تاریخ تو بتا، میرے پیغمبر کا لعاب جہاں لگتا ہے اس لعاب کا اثر کیا ہوتا ہے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ جہاں غار کے اندر جس کی ایڑی پہ میرے پیغمبر کا لعاب لگا ہے، میرے اللہ نے اس کو امام الصحابہ امیر المؤمنین بنا کے کھڑا کر دیا، خلیفہ اول بنا کر کے کھڑا کر دیا، میرے پیغمبر کے مصلی کا وارث بنا کر کے کھڑا کر دیا۔ اے تاریخ تو بتا، وہ دوسرا شخص جو قبا کے مقام پر آیا جس کو علی المرتضی کہتے ہیں، جس کی ولادت 13 رجب کو ہوئی تھی اور جس نے بچپن میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا تھا، اس کے پاؤں پہ لعاب لگنے سے کیا ہوا؟ حضرت علی فرماتے لوگوں، جب سے میرے قدم پر میرے پیغمبر کا لعاب لگا ہے میں گواہی دیتا ہوں، اس کے بعد سے میں جس جنگ میں بھی گیا ہوں میرے پاؤں کبھی لڑکھڑائے نہیں، میرے پاؤں میں کبھی
बदर की टीम में जिस जंग में जाता मेरा अल्लाह मुझे फतह अता कर दिया करता था। सवाल हुआ, अली पैगंबर के बिस्तर पे सोए होगे, डर तो लगा होगा, बाहर दुश्मन जो थे घेरा तो बना हुआ था, अली खौफ तो आया होगा कल कोई हमला ना कर ले। मुस्कुरा के फरमाया, लोगों तुम्हें क्या बताऊं, जितने मजे की नींद मुझे उस रात आई कभी जिंदगी में आई नहीं है। अली क्या हुआ, कैसे मजे की नींद आई? दुश्मन था, दुश्मन के पास तलवारें थी, असलहा था, घेरा किया हुआ था, कोई शहीद भी कर सकता था। कहा ना ना ना, इसी को तो यकीन कहते हैं। कहा क्या मतलब? कहा मेरे पैगंबर ने मुझे फरमाया था, अली जब तक तू कुबा मकाम पर नहीं आएगा मैं मोहम्मद मदीना में दाखिल नहीं होऊंगा। मुझे यकीन था आज की रात आसमान के सितारे तो टूट सकते हैं, जमीन का निजाम तो दरम दरम हो सकता है, यह कायनात खत्म हो सकती है, लेकिन जब तक मैं अली सुबह कुबा पे नहीं पहुंचूंगा मेरा अल्लाह मुझे मौत नहीं देगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। वक्त खत्म हो गया, सुन्नत अदा फरमा लें। जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह बकिया बातें अगले जुमे करेंगे।